أشهد أن أمير المؤمنين عليا وأولاده المعصومين حجج الله. شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری اپنی کتاب احقاق الحق و اذحاق الباطل میں جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 292 سے 298 تک ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. یہ جو کتاب ہے احقاق الحق و اذحاق الباطل، یہ فضل اللہ روز بہان کی کتاب ابطال نہج الباطل کے جواب میں لکھی گئی ہے. اصلاً علامہ ہلی کی ایک مشہور کتاب ہے نہج الحق و کشف صدق. اس کتاب کی رد میں فضل اللہ روز بہان نے کتاب لکھی تھی نہج الباطل. جب نہج الباطل اس نے کتاب لکھی اور وہ کتاب بہت مشہور ہوئی تو شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری نے، جو ہندوستان میں آگرے میں رہا کرتے تھے، تو انہوں نے کتاب لکھی احقاق الحق و اذحاق الباطل. وہ اس میں نقل کرتے ہیں. دیکھیں، احقاق الحق جو کتاب ہے، علامہ مجلسی نے کہا ہے کہ ہر شخص کو احقاق الحق پڑھنی چاہیے. یہی وہ کتاب ہے کہ مغل بادشاہ جہانگیر نے شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری کو اسی کتاب کی وجہ سے قتل کر دیا، احقاق الحق و اذحاق الباطل کتاب کی وجہ سے. اور یہ کتاب 36 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے آیت اللہ مرشی کے مکتب سے، اور باقی جلدوں پر ابھی کام ہو رہا ہے احقاق الحق کی. یہ بہت بڑی کتاب ہے، اور وہ جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 292 سے 298 تک ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری لکھتے ہیں، اور ابن ابی الحدید معتزلی نے یہ واقعہ شرح نہج البلاغہ میں بھی نقل کیا ہے. ایک شخص نے بھرے مجمع میں کہا، ایک سنی شخص نے، کہ انا علیا خیر هذه الامتی والا امراتی طالق ثلاثہ، کہ حضرت علی امت میں بہترین فرد ہیں وگرنہ گویا میری زوجہ 3 طلاق شدہ ہے. جب اس نے یہ بات مجمع میں کہی کہ حضرت علی اگر امت میں سب سے بہترین فرد نہ ہو، سب سے افضل نہ ہو، تو میری زوجہ 3 طلاق شدہ ہے. وہیں اس مجمع میں اس شخص کا سسر بھی موجود تھا، تو سسر نے اس کے گھر جا کر اس کی زوجہ کو اپنے ساتھ لے جانے لگا، اپنی بیٹی کو. تو وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ تم کیوں کر میری زوجہ کو لے جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، تم ہی نے تو ابھی بھرے مجمع میں کہا تھا کہ انا علیا خیر هذه الامتی والا امراتی طالق ثلاثہ، کہ حضرت علی امت میں بہترین فرد ہیں وگرنہ گویا اگر وہ بہترین فرد نہیں ہیں تو میری زوجہ 3 طلاق شدہ ہے. برادران اہل سنت کے یہاں ایک ہی بار میں 3 طلاق ہو جاتی ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہوتی. تو جب اس سنی شخص نے یہ بات کہی اور جب اس کے سسر نے اس کے سامنے یہ بات پیش کی کہ میں اس بات کی وجہ سے اپنی بیٹی کو لے جا رہا ہوں، اس لیے کہ وہ شخص، اس شخص کا سسر حضرت علی کو امت میں سب سے بہترین شخص، سب سے افضل نہیں مانتا تھا. جب اس نے یہ بات کہی تو اس نے کہا، دیکھو حضرت علی سب سے بہترین ہیں اور سب سے افضل شخص ہیں امت میں، اور میں نے تو شرط رکھی تھی اگر نہ ہو تو طلاق ہوگی. اب دیکھو یہ طلاق نہیں ہوئی. جب ان میں سسر میں اور داماد میں بحث ہونے لگی، کچھ لوگ داماد کے ساتھ ہوئے اور کہا یہ طلاق باطل ہے، طلاق نہیں ہوئی اور حضرت علی امت میں سب سے افضل ہیں. کچھ لوگ سسر کے ساتھ ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت علی سے افضل فلاں فلاں ہیں، اور چونکہ اس میں شرط تھی اگر حضرت علی امت میں سب سے افضل نہ ہو تو میری زوجہ 3 طلاق شدہ ہے، تو طلاق ہو گئی. کچھ لوگوں نے سسر کا ساتھ دیا تو کچھ لوگوں نے داماد کا ساتھ دیا، اور بحث بہت زیادہ طول پکڑ گئی. تو یہ مسئلہ اس زمانے میں 8ویں اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھا ہوا تھا. جب یہ ماجرا لکھ کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھیجا تو عمر بن عبدالعزیز نے اس شخص کو جس نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر حضرت علی امت میں سب سے افضل نہ ہو تو میری زوجہ 3 طلاق شدہ ہے،
اور اس کے سسر کو اور لوگوں کو اور بنی ہاشم کے کچھ افراد کو اور بنی امیہ کے کچھ افراد کو اور معززان قریش کو بلایا۔ بلانے کے بعد جب دربار سجا تو عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ اب مسئلہ پیش کرو۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے بھرے مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ اِنَّ عَلِيًّا خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَإِلَّا امْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثَةٌ کہ حضرت علی امت میں بہترین فرد ہیں، وگرنہ گویا میری زوجہ 3 طلاق شدہ ہے۔ یعنی میں نے کہا تھا کہ حضرت علی اگر امت میں بہترین شخص نہ ہو تو میری زوجہ 3 طلاق شدہ ہے، اس لیے کہ میں نے شرط رکھی تھی، اور اب طلاق نہیں ہوئی اس لیے کہ حضرت علی بہترین اور سب سے افضل ہیں امت میں۔ اور سسر نے کہا نہیں، حضرت علی سب سے افضل نہیں ہے بلکہ فلاں 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 حضرت علی سے افضل ہے، اور یہ طلاق ہو گئی اور میں اب اپنی بیٹی کو اس شخص کے ساتھ نہ رہنے دوں گا۔ مجمع میں ایک شخص ہاشمی اٹھا، اس نے کہا اے عمر بن عبد العزیز اجازت ہے کہ میں کچھ کہوں؟ عمر بن عبد العزیز نے کہا ہاں آپ کو اجازت ہے۔ اس شخص نے کہا، ہاشمی نے، کہ دیکھو اس بات میں ایک شرط ہے کہ اگر حضرت علی سب سے افضل نہ ہو تو میری زوجہ 3 طلاق شدہ ہے، لیکن یہ طلاق رد ہو گئی اس لیے کہ حضرت علی امت میں سب سے افضل ہیں اور سب سے بہتر ہیں۔ ایک مرتبہ اس شخص ہاشمی نے کہا اے عمر بن عبد العزیز میں تجھے خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں، سچ بولنا، یہ بتا کیا تو نے وہ واقعہ نہیں سنا اور وہ رسول اللہ کی حدیث کہ ایک مرتبہ رسول اللہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کے گھر پر تشریف لائے ان کی عیادت کے لیے، اور کہا بیٹا آپ کیا کھانا چاہتی ہیں، آپ کا دل کیا کر رہا ہے کہ آپ کیا کھائیں؟ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا کہ بابا میرا انگور کھانے کا جی چاہتا ہے۔ جب شہزادی نے کہا کہ بابا میرا انگور کھانے کا جی چاہتا ہے تو رسول اللہ نے کہا اللہم آتینا بہی ما افضلی امتی اندکا منزلہ، پروردگارا انگوروں کو اس کے پاس بھیج جو تیری امت میں، جو تیری بارگاہ امت میں سب سے بہتر ہے۔ اے عمر بن عبد العزیز، کیا ایسا نہیں ہے کہ اسی وقت دروازے پر دق الباب ہوا اور حضرت علی سفر پر گئے ہوئے تھے، پھر اپنے گھر جب تشریف لائے دروازے پر دق الباب کیا تو ان کے ہاتھ میں ایک انگور کا گچھا تو جو آبا سے ڈھکا ہوا تھا۔ رسول اللہ نے پوچھا یا علی یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا اے اللہ کے نبی، چونکہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کو انگور بہت زیادہ پسند ہیں تو میں ان کے لیے انگور لے کر آیا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ مسکرائے اور کہا پروردگار عالم تیرا شکر ہے اور تو نے مجھے خوش کیا کہ تو نے میرے بھائی میرے چچا زاد علی مرتضیٰ کو اپنی امت میں سب سے افضل اور سب سے بہتر فرد قرار دیا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ علی ابن ابی طالب کا کہ تو ان انگوروں سے میری بیٹی فاطمہ کو شفا یاب کر دے، اور شہزادی فاطمہ نے جب وہ انگور کھائے تو شہزادی اسی وقت شفا یاب ہو گئیں۔ اے عمر بن عبد العزیز، کیا یہ واقعہ صحیح نہیں ہے؟ کیا یہ واقعہ تو نے سنا نہیں ہے؟ عمر بن عبد العزیز نے کہا خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ یہ واقعہ صحیح ہے اور میں نے یہ واقعہ سنا ہے۔ ایک مرتبہ عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ میں پورے دربار میں سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ حضرت علی پوری امت میں سب سے بہتر اور سب سے افضل شخص ہیں، سب سے بہترین شخص ہیں۔ ایک مرتبہ عمر بن عبد العزیز نے اس شخص کی طرف رخ کر کہا جس نے کہا تھا کہ حضرت علی اگر امت میں سب سے افضل شخص نہ ہو تو میری زوجہ 3 طلاق شدہ ہے۔ کہا اے شخص تیری وہ طلاق نہیں ہوئی اور وہ طلاق تیری باطل ہو گئی، اور تو اپنی زوجہ کو اپنے گھر لے کر جا، اور سن اگر تیرا یہ سسر اگر تجھے پریشان کرے تو تو میرے دربار میں آ اور اس کی شکایت کر تو میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گا۔ تو عمر بن عبد العزیز نے بھرے دربار میں قبول کیا کہ مولا علی سب سے افضل ہیں پوری امت میں، بعد از رسول کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو حضرت علی کے برابر نہیں ہو سکتا۔